بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله أكبر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. اور اللہ نے ان اللہ علیم قدیر واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فی سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفادة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيء ولا يستطيعون. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے اس کو تم نے شراب بناتے ہو اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور تمہیں رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. بہت بڑے لفظ ہیں. یہ بڑا سورہ مجھے بہت پسند ہے. یہ الفاظ میں بہت دل کو میں سدھری ان دنیا میں تو یہ الفاظ پہ سدھری. ایک تو ہمارے لیے اتنی نعمتیں رکھتا ہے تو ہم تو تیرے شکر نہیں کرتے. ورنہ میں بھی ناشکری عورت تھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے شکر والے بنا دے اور زیادہ شکر کرنے والا بنا دے. تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. حکم دیتے ہیں دل میں اس کے ڈالتے ہیں. آرڈر دیتے ہیں. الہام دیتے ہیں کہ پہاڑوں میں گھر بنا لے. جا پہاڑوں میں گھر بناؤ. خود نہیں بنائی ہے. یہ اللہ کے حکم سے بنا ہوا ہے. اور درختوں میں اور جگہ جگہ چھتریاں جو بناتے ہیں. پھر کھا ہر قسم کے پھل کھا لے تو. سب جگہ جا. پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل. ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے شہد. ان کے رنگ مختلف ہیں. یعنی کہ یہ شہد کی مکھی کو بولے چھوڑ بیٹے نہیں ہوتا بچی کو چھوڑ ڈالو بیٹا. اتنا بس شکریہ بیٹے. تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مکھی کو حکم دیتے ہیں سارے پھولوں میں سارے پتوں میں ساری سبزیوں میں ہر جگہ جا کے رس چوس چوس کے پورے پتوں میں سے تم پتے کھا سکتے ہو. اتنے سارے پتے کھا سکتے ہو. اتنی ساری پوری چیزیں کھا سکتے ہو. شہد کی مکھی کو الہام دیتے ہیں جا پوری جگہ سے لا کے جمع کر. وہ جمع کر کے رکھتی تو شہد بنتا ہے. اور کہاں سے نکلتا ہے اس کا نرم ہموار راستوں پر چل. ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے. منہ سے ہی نکالتے ہیں. شرمگاہ سے نہیں نکلتا نا شہد. شہد اس کے رنگ مختلف ہیں. اللہ نے اس کے بھی رنگ مختلف کیے ہیں. اس میں لوگوں کو اللہ میں تیرے رنگ میں رنگا دے. تیرے رنگ میں رنگا دے. تیرے رنگ میں رنگا دے. جو لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی جو سوچتے ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا. پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف پہنچایا جاتا ہے. ناکارہ ہمیں کبھی نہ پہنچائے اللہ تعالیٰ. ایسی عمر جو ہر کوئی کراہت کرے کہ کب دفنا کے آ جائیں. ایسی اتنی تک ہمیں عمر نہیں چاہیے. تو وہ دعا یاد رکھنا. کون سی دعا ہے؟ اللہم بعلمک الغیب قدرتک. میں نے کہا جو باہر کی بستیوں میں ہے ایک کتاب خریدیں مسلم فوڈیز آف مسلم. اس کے اندر نماز کے چیپٹر میں آتی ہے دعا.
تاکہ کچھ علم کے بعد میں تاکہ وہ کچھ علم کے بعد بے علم ہو جائیں. بے شک اللہ جانے والا قدرت والا ہے. اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، پر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق لوٹانے والے دینے والا نہیں ہے. انہیں جن کے مالک ان کے ہاتھ میں ہیں، اپنے مملکوں کو وہ اس میں برابر ہو جائیں گے. کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، تمہیں عورتوں سے تمہارے لیے پیدا کیے، بیٹے پیدا کیے، پوتے پیدا کیے. کتنا جتاتا ہے اللہ، حق ہے جتانے کا. بیٹا دیا، پوتا دیا، نواسی دیا، نواسا دیا، پاک چیزیں عطا کی، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہو؟ جو بزرگان دین کو تمہارے لیے کرتے نہیں، ان کو کیوں ایسا جا کے وہاں سے مانگتے ہو؟ میں نہیں دیا بیٹے، میں نہیں دیا تمہیں، پوتے نہیں دیا، سب نہیں دیا، بیوی نہیں دیا، سب کچھ نہیں دیا، تو کیوں جا کے مانگتے ہو؟ اور اللہ کی نعمت کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. شہد شفا ہے، میں بھی نہیں پی رہی ہوں. اللہ سے امید کرتی ہوں ایک قطرہ چاک لوں، کیونکہ تیرا حکم ہے میں زیادہ پی نہیں پاؤں گی. بسم اللہ. اعوذ باللہ یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں جنہیں ان کے لیے رزق کا آسمان اور زمین سے کچھ بھی اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں. نہ آسمان سے زمین سے انہوں نے رزق نہیں دیا، میں ہی دیا. پھر ان کے گن کیوں گاتے ہیں؟ اب ایک عام باتوں میں بات آتی ہے، میرا کھاتے ہو کسی اور کی گن گاتے ہو. ہماری تھالی کا چھت الگ ہے. میرا کھاتی تعریف ان کی کرتی ہیں. میاں بھی میں ہوتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. فلا تضربوا للہ. ختم کر دوں کلاس کو، چھوڑ دوں میں؟ انٹرسٹ اٹھ رہا ہے میرا. نکو باجی کئی باجی دیکھو باجی، ایسا بولے نظر نبیوں کی حالت ہوتی ہے نا، چھوڑ کے چلے گئے نا، ویسی حالت کبھی میری بھی ہوتی ہے. ہنڈی نہ ہم انٹرنس سے ہمیں بیٹھی نا الحمدللہ. اللہ قبول کرے. اللہ کے اللہ فضل کی فضل. ہم سب فلا کو تضربوا. اللہ آسانی کرے ہم سب کے لیے، سب کچھ چن لے اور آگے قیامت کروڑوں کے تو بڑھا دے. اے اللہ تو کروڑوں کی بڑھا دے، کروڑوں کی بڑھا دے، اور بھی زیادہ دے. تو پسند کر لے اللہ، تو پسند کر لے اللہ. نہ ہمیں اللہ پھر آمین. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله المثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. آف نہیں کریں. وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وبارها وشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. بس نہ یہاں تک.
اللہ پر ان کے لیے رزق کا آسمان و زمین سے کچھ بھی نہیں، نہ وہ قدرت رکھتے ہیں. بس چپیاں نہ کرو، اللہ پر مثالیں، بے شک اللہ جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ نے ایک مثال بیان کی کسی کے ملک میں آئے ہوئے غلام کو جو کسی چیز اختیار نہیں رکھتا. دوسرا وہ جسے ہم نے اچھا رزق دیا سو اسے پوشیدہ ظاہر خرچ کرتا تھا. کیا وہ دونوں برابر ہے؟ کیا بولے اللہ تعالیٰ، سمجھے آپ؟ یہ غلام کسی کی ملک میں آئے ہوئے غلام کو جو کسی چیز پر اختیار نہیں تھا، یعنی کہ ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہمیں کچھ اختیارات ہی نہیں ہیں، ہمیں کچھ اختیارات ہی نہیں. اور دوسرا اسے ہم نے رزق دیا اس میں سے پوشیدہ ظاہر خرچ کرتا ہے. دو غلاموں کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ. ہم کون سا غلام ہے؟ یہ سمجھ آئی نا؟ آئی؟ کیا آئی؟ اور ایک کو اختیار نہیں، ایک کو اختیار دیا ہے اللہ نے. ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم کریں گے، اختیارات نہیں دیا ہے تو نہیں کریں گے. اور ظاہر خرچ کریں، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ. کتنے بار آتا ہے دیکھو. لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کرتا ہے. میں گنگا ہے، وہ اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. گنگا ہے، آقا بولتا ہے وہ لا بولے تو سمجھ میں یوں 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 کرتا ہے، آقا کے پر بوجھ ہے. اور دوسرا اسے بھیجے وہ جو وہی بھلائی نہ، دیکھو آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں کہیں اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہ لائے گا. کیا برابر ہے؟ یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. دو آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گنگا ہے، یہ گنگا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہی ہے گنگا ہے، منہ نہیں دے کر ہی، اللہ زبان نہیں دے کر ہی. تم جس سے مانگ رہے ہو کسی کو دے نہیں سکتے نا بھائی. اب گنگا میں تم نہ، میں گونگی ماں نعوذ باللہ من ذالک، میں ایک کوئی عورت آئی گونگی ہے، مجھے یوں 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 کر کے بول رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا تو فائدہ ہوگا تمہیں؟ یا وہ جو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے وہ فائدہ ہوگا؟ اب تم مزاروں کے پاس جا کے مانگ رہے ہو، وہ سن رہے ہیں کیا؟ یس. سبحان اللہ. ایک ایک قدرت کی نشانیوں کو میں کہتی ہوں نا، میں اس لیے آپ تعریف کرتے ہیں تو میں لیتی نہیں ہوں. کوئی کچھ بولتا ہے تو سنتی نہیں ہوں، کچھ کرتا ہے تو کرتی نہیں ہوں. قرآن کی ایسی چیزوں میں ہم گھس کے نکل گئے ہیں. یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. کتنا اچھا بول. اس کی پہلے کی مثال بھی بولتے ہیں. کئی آقا ہے، اور ایک بار آتا ہے اور ایک بار بھی آئے گا. کئی آقا ہے، کئی مالک ہیں غلام کے. وہ مالک بولتا ہے یہ کرو، وہ مالک بولتا ہے وہ کرو، وہ مالک بولتا ہے وہ کرو. وہ اچھا ہے کیا تمہارا ایک مالک اچھا ہے؟ اب تمہیں بولتی ہے نا میں 11ویں کرنا، میں 12ویں کرنا، میں پیر بڑے پیر کا سننا، چھوٹے پیر کا سننا، ان کا سننا، ان کا سننا. وہ آقا اچھا ہے، تیرے لیے ایک آقا اچھا ہے. میرے لیے لا الہ الا اللہ کا ایک آقا اچھا ہے. ہر سوال میں یہی بات لا کے کھڑا کرتے ہیں. نہیں، جو مثالیں غور سے سن کے لکھ کے رکھ لو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وہ اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں کہیں اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لائے گا. اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھی راہ پر ہے. اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں. قیامت کا آنا صرف ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے. کیا سمجھ گئے ہو؟ قیامت نہیں آئے گی، آنکھ جھپکنے دیر تک آ جائے گی. حق کہتی ہوں اللہ، آپ ابھی بھی آنکھ جھپک کے دیکھ لو. بچپن میں ہے آنکھ جھپکو، اب یہ عمر میں ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، پھر تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. تم کیا جانتے تھے؟ تمہاری اوقات کیا تھی؟ تمہاری ماں کے پیٹ میں سے تمہیں نکالا گیا ہے. اور اللہ نے تمہارے بنائے تو کان، سب سے پہلے اللہ نے کان بنایا ہے. سب سے پہلے اذان دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی نماز پڑھو، اس کی آواز کو سنو. سب سے پہلے اس کی آواز کو سنو. حق ہے کان کا، ورنہ کان اللہ بوڑے بنا دیتے. میں دیکھ رہی ہوں عورتوں کے، مردوں کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی. بولو با، بولیے کان زندگی بھر اللہ کی تعریف نہیں سنے، اللہ بوڑھے کر دیتا ہے. اور آنکھیں، دل کی جگہ دماغ بھی ہوتا ہے. افیدہ دماغ کو بھی کہتے ہیں.
تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہم انی اللہ ذکر کا شکر کا اس نے عبادت بھیجا نہیں دیتا تو گوبر کلاتی میں نے باقی کتابیں پڑھتی رہتی یا اسٹار ڈسٹ پڑھتی تھی، ناول پڑھتی رہتی، کچھ بھی پڑھتی رہتی. بھیجا دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم پڑھ رہی ہوں میں. دل ہے کہ محبت ہو گئی ہے. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند ہیں. وہ کیسے اڑ رہے ہیں؟ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کیا ہے، کیروسین ہے، کیسے اڑ رہے ہیں؟ میں حکم کرا ہوں تو میرے حکم پہ اڑ رہے ہیں. سورہ ملک میں بھی آئے گا. انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے. یا اللہ ہمیں بھی تو تھام لے، ہمیں بھی تو تھام لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پرندوں کے جیسے آپ توکل کرو. میں بھی تو پرندوں کے جیسے کہ میرے پاس نہ پیسہ رہتا نہ میرے پاس کچھ ہے، میرے پاس بس امیدیں ہیں، بس کہ تو دے گا، تو کرے گا، بس الحمدللہ. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تمہارے لیے بنایا ہے تمہارے گھروں کے رہنے کی جگہ، تمہارے لیے چوپائیں، کھالوں سے ڈیرے بنائے ہیں. کھالوں سے کیا کیا نہیں بناتے، بلینکٹ بناتے ہیں، جرکن بناتے ہیں، وغیرہ بناتے ہیں. ہر بات میں بولتے ہیں نا تھوک رہے، ماں بولتی ہے نا ماں باپ تھوکتے ہیں ہمارے منہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں پیار پیار سے سمجھاتا ہے، کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی اخلاق اتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یا گنہگاروں کو بھی یا الذین آمنو، اے میرے پیارے بندوں، کتنا پیارا بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جتا کے دکھا رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم کو آسانی کرتے ہیں. گھروں کو رہنے کی جگہ تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ڈھیر بنائے جنہوں نے تمہیں ہلکا پھلکا پاتے ہو. یعنی کہ ٹینٹ لگاتے تھے نا، گھر نہیں ہے تو ابھی بھی ہم بھی ٹینٹ لگاتے تھے. کہیں دوسری جگہ جاتے، دوسری کنٹری کو کہیں کار میں رکھتے تھے، ٹینٹ نکالتے ڈالتے، نماز پڑھنے کے لیے ٹینٹ میں پڑھتے، کبھی سونا ہوتا تو ٹینٹ میں سو جاتے. بڑا اچھا لگتا تھا. یاد آ رہا ہے وہ دن، عرب کے دن یاد آ رہے ہیں. پہاڑوں کے بیچ میں ٹینٹ لگا دیتے تھے، رات بھر پہاڑوں کے بیچ میں گزارتے. تو یہ سارا ہم نے جو کیا ہے، آسمان سے دیکھتے، اتاروں کو دیکھتے، یہ چیزوں کو دیکھتے، بڑے غور و فکر کرتے 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 وہ گہرائی میں اتر گئے. تو جاؤ ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھو انشاءاللہ. اپنے قیام کے دن اور ان کی اون اور ریشم اور ان کے بالوں میں بنائے سامان اور برتنے کی چیزیں ایک مدت وقت تک ہم نے سب بنایا ہوا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق، آیت 81 سورہ نحل. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليك لعلكم تسلمون وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعم الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اب اور بھی 9 ہو گئے ماشاءاللہ. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنه ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اور اللہ نے جو پیدا کیا اسے تمہارے لیے سائیں بنائے ہیں، تمہارے لیے بنائے پہاڑوں سے پناہ گاہ، تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہارے لیے گرمی کا بچاؤ کرتے ہیں، اور کرتے زرد ہیں جو تمہارے لیے بچاؤ ہیں، تمہاری لڑائی میں کے بھی کرتے بنا کے دیے تم کو. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار ہو جاؤ. اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں. قال اسلمت برب العالمین. پھر اگر پھر جائیں تو اس کے سوا نہیں کہ تم پر تمہارا ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے. اللہ کی نعمت پہنچاتے ہیں پھر ان کے منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں. اللہم انا ذکرک شکرک حسن عبادتک. جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر نہ اجازت دی جائے گی کافروں کو، نہ ان سے عذر قبول کیا جائے گا. اور یاد کرو جب ظالم عذاب دیکھیں گے پھر نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور یاد کرو جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب،
یہ ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، پھر ان سے شریک ان کی طرف ڈالیں گے قول جواب کی بات، تم جھوٹے ہو، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، بڑے پیر پکار رہے ہو، بڑے پیر کو پوچھیں گے تو بولیں گے ہم جانتے ہی نہیں تھے تم کو، تم جھوٹے ہو، ہم کہاں تھے وہاں پہ، ہم سے کیوں کہاں مانگا تم نے۔ اس دن اللہ کے ذمہ عاجزی کا پیغام ڈالیں گے، ان سے گم ہو جائیں گے، بھول جائیں گے جو جھوٹ گھڑتے تھے، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا۔ ہم بڑھا دیں گے انہیں عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں اس میں سے انہی میں سے ایک گواہ، اور ہم آپ کو ان سب سے گواہ لائیں گے۔ زدنا پیچھے پلٹا لو، 88 پڑھیں گے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ یہ کب پڑھتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں پڑھتے سنا ہوگا۔ أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا تسألن بما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم ودخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ان میں سے ایک گواہ، اور ہم آپ کو سب پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے یہاں پر قرآن مجید نازل کیا ہر شے کا مفصل بیان اور ہدایت، رحمت، خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ کیا کیا ہے قرآن؟ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، خوشخبری خبر دی گئی ہے، یہ قرآن کی بات نہیں پوچھ رہی ہوں میں۔ ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل انصاف میں کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کے بارے میں بروبر کا، احسان کس پہ کرتی ہوں میں؟ احسان الگ ہے، عدل الگ ہے۔ عدل سیم ہے، احسان ایکسٹرا دے دینا۔ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو اس کے حقوق دینے کا، منع کرتا ہے بے حیائی سے، ناشتہ کاموں سے، سرکشی سے، 3 چیزوں سے روکتے ہیں، 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔
تاکہ تم دھیان کرو جب تم پختہ عہد کر لو تو اللہ کا عہد پورا کرو. قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو. تحقیق تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہوا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور تم اس عورت کی طرح نہیں ہو جانا. مجھے اللہ تعالیٰ جب میں قرآن سمجھتے وقت میں یہ عورت کی جیسی تھی میں، کیونکہ فیشن بھی کرو، پڑھائی بھی کرو، دین پہ بھی کرو، تو یہ عورت کی ایک مثال ہے. مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ میں ایک عورت تھی، سوتی گنتی تھی، یعنی کہ دھاگا بناتی تھی، پورے بنا کے رکھتی، آخر میں بیٹھ کے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی. فار ایگزامپل، کیوں آپ لوگ وہی تو کر رہے ہیں، میں وہی تو کر رہی ہوں. برا ادھر سوتی بنایا، ریشم کا تاگا، گاندھی تاتا کی مشین لے لو، اوکے، وہ بنا کر پورے دھاگے تیار کی، ڈوریاں بنائی، صبح کو بیٹھ کے پورے کاٹ کو ٹکڑے بنا دی. اس عورت کے جیسے نہیں بن جاؤ. اعمال اچھے کرنے کے بعد ضائع نہیں کرو. کیا مثالیں ہیں. یہ میں وہ عورت تھی، اللہ مجھے ہٹایا، احسان ہے میرے رب کا. دیکھا، اس عورت کے جیسے نہیں بن جاؤ. اس عورت کی طرح نہ. اور ہے کہ پبلک بھاگ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، تم بھاگتے جاتے ہو جہنم میں گرتے، میں پکڑ کے لاتا ہوں. تم بھاگ جاتے ہو، میں پکڑ کے لاتا ہوں. جو بھی دین مصطفیٰ پہ چلیں گے، ہم پکڑ کے لاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. ہم پکڑ کے لاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. ٹکڑے توڑ ڈالا، پھر تم بناتے ہو اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا بہانہ کہ وہ یہ گروہ دوسرے کو گروہ پر غالب آ جائے، کہ سوا نہیں کہ اللہ تمہیں ان سے آزماتا ہے. اور روز قیامت تم پر ضرور ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ تم ایک امت بنا دیتا. کیا ضرورت تھی تم نہ یہ سب کرنے کے لیے؟ میں بنا دے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزماتا ہوں. تم ظاہر ضرور کیے جاؤ گے. قیامت کے دن تم اختلاف کرتے تھے اور اللہ چاہتا تھا البتہ تمہیں ایک مدت یہ ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا. دعا کرو، اے اللہ ہمیں گمراہ نہ کر، جیسے ابلیس کو تو نے گمراہ کیا، نہ اس کے راستے پہ چلا. اے اللہ تو کیا ہے، ہم نے کیا سیکھا؟ یہاں دیکھو، اس لفظ کو یاد کرو. دعاؤں میں اٹھاؤ، دعاؤں میں اس لفظ کو یاد رکھو، طاغوت دعا میں یاد رکھو. جس کو چاہتا ہے اللہ ہمیں اللہ ہدایت کی طرف ہمیں کر دے، ہدایت عطا کر دے. جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تم میں سے اس کی بابت ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے تم. اپنی خصموں کو نہ بناؤ اپنے درمیان دخل کا بہانہ، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے، کیونکہ نتیجے میں وبال چکو کہ تم نے روکا اللہ کا راستہ، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. 94 کھولو. بسم اللہ. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وله عذاب أليم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ انڈرلائن کرو. قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھنا بول کے دلیل ہے سورہ نحل آیت نمبر 98. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
إنما سلطانه على الذين الله أكبر. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذا بدلنا آية مكان آية. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. اور تم اللہ کے عہد کے بدلے نہ لو تھوڑا امول مال دنیا، بے شک جو اللہ کے پاس ہے اگر تم جانو تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کے اجر دیں گے، ان سے بہت بہتر جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس نے کوئی نیک عمل کیا تو مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ مومن ہو، ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ غور سے سنو، دوبارہ دوہرا رہی ہوں، جس نے کوئی نیک اعمال کیا بھلے مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ مومن ہو، اللہ کی ہر بات مانے، ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ دنیا میں بھی زندگی اس کی حسین ہوگی، آخرت بھی حسین ہوگی، اسے بہتر دیں گے۔ اعمال وہ کرتے تھے۔ بس جب تم قرآن پڑھو اللہ کی پناہ لو شیطان مردود سے، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائیں، اور جو وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا نہیں کہ اس کا نہیں بولو، میں کچھ رکتی ہوں، اس کے سوا نہیں کہ اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس کا دوست بناتے ہیں۔ ایک بات آتی ہے یہاں پہ، آگے بڑھ جاتی ہوں میں۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور جب کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدلتا ہے، اللہ خوب جاننے والا نازل کرنے والا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ تم خود گھڑ لیتے ہیں، نہیں بلکہ اس میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے جبرائیل، اسے جبریل امین نے تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہے حق کے ساتھ تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ وہ ایک آدمی سکھاتا ہے، یعنی کہ بولتے تھے ایک آدمی آتا ہے کوئی آ کے محمد کو سکھاتا ہے، یا کوئی جن سکھاتا ہے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی غیر عربی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ وہی لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں، اور جو اللہ کا منکر ہوا اس اللہ پر ایمان کے بعد سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے، من مرضی کے کفر کریں، ان پر اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو، یہی لوگ ہیں اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی لوگ غافل ہیں، کچھ نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آنکھوں پہ پردہ، مردوں کو دیکھتے ہیں، بیماریاں پریشانیاں دیکھتے ہیں، کانوں پہ پردہ، سنتے ہیں مگر سن کر بھی انجان ہوتے ہیں۔ اللہ وہ دل پہ پردہ جو دل ان کا مانتا ہی نہیں ہے۔
پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے اور پھر انہوں نے جہاد کیا، صبر کیا، بے شک تمہارے رب اس کے بعد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑا کرتا آئے گا، ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ آیت نمبر 103۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے سوا نہیں کہ اسے ایک آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اس کی زبان عجمی غیر عربی ہے اور یہ واضح عربی بیان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اللہ بالکل بھی ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ وہی لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کا منکر ہوا اس اللہ پر ایمان کے بعد سوائے اس کے کہ جو مجبور کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے، من مرضی سے کفر کرے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ جو منمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں اس کے خلاف جو کرتے ہیں، دل میں جو آیا جو کام کرتے ہیں اس کے پر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت میں پسند کیا۔ ہم نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتے، ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ اخلاق سے رہنا پسند نہیں کرتے، ساری چیزیں جو پسند نہیں کرتے مطلب وہ آخرت ہوگی، دنیا وہ جو تم کو پسند ہے۔ یہ کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو، یہی لوگ ہیں اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، یہی لوگ غافل ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے ہیں، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑا کرتا آئے گا اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا کہ جو بسم اللہ اس سے کیا ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن شاء الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وللذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، مطمئن بے خوف تھی، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق با فراغت آتا جاتا تھا، پھر اس نے ناشکری کی، اللہم اللہ ذکر کا شکر کا، اللہم انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک. یہ لفظ میری بستی کا منہ میں آ رہا تھا، ساتھ میں دعا بھی آ رہی تھی. یہ وہ بستی ہے، میں آگے بڑھتی ہوں. اللہ کی نعمتوں کو اللہ نے اس کے بدلے جو وہ کرتے تھے تو ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. بھوک اور خوف ان کا لبادہ بن گیا، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا. وہ ظالم تھے، پس اللہ نے انہیں دیا، اس سے حلال پاک کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو. اللہم انی علی ذکر کا شکر کا اس عبادتک. بابل بھی شہر بہت خوشنما تھا، اگر تم اس کی عبادت کرتے تھے اس کے سوا نہیں کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. مردار کتنی بار آیا ہے؟ جلدی بولو، کتنی بار آیا؟ نمبر 1 سورہ بقرہ میں آئے 173. نمبر 2 سورہ انعام میں باجی المائدہ 3، المائدہ میں بھی ہے اور انعام میں بھی ہے. المائدہ 4، اب یہاں پہ 5. مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا پکارا جائے، لاچار ہو جائے، سرکشی کرنے والا ہو، ناز سے بڑھنے والا ہو. بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور نہ کہو تم وہ تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح دو جہاں میں بھی نہیں پائیں گے. دنیا میں بھی اللہ اسے ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. ان کے لیے فائدہ تھوڑا ہے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا، اس سے قبل ہم نے تم سے بیان کیا ہے، ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بے شک ابراہیم خلیل اللہ امام تھے. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون.
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے امام تھے، اللہ کی فرما بردار تھے، ایک رخ سب کو چھوڑ کر یہ ایک اللہ کے ہو رہنے والے تھے۔ اگر ان کے ساتھ ہونا ہے تو اب کیسے بننا پڑے گا؟ اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک، اللہ نے انہیں چن لیا، اللہ ہمیں بھی تو چن لے، ان کی رہنمائی کی، ہماری بھی رہنمائی کر سیدھی راہ کی طرف، ہمیں بھی سیدھا راستہ چلا ایمان کا۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی، ہمیں بھی دنیا میں بھلائی دے، بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے، ہمیں بھی تم نے آخرت میں نیکوکاروں میں سے رکھ لے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، اللہ ہماری طرف تو نے قرآن بھیجا، ہر ایک سے جدا ہو رہنے والے ایک رخ ابراہیم کی پیروی کرو، اللہ ہم کر رہے ہیں تو قبول کر لے۔ اور مشرکوں سے نہ تھے، ہم نے شرک کیا تو نے معاف کیا، اس کے سوا نہیں کہ ہفتے ان لوگوں پر عظمت کا دن مقرر کیا گیا تھا، ہفتے کا دن ان کے لیے عظمت کا مقرر کیا تھا، جنہوں نے ان میں اختلاف کیا تھا۔ بے شک تمہارا رب البتہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اب یہاں پہ تبلیغ کیسے کرنا تربیت کی گئی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کیسے لوگوں کو بلانا ہے۔ فون پہ فون کرتے رہتے ہیں مجھے اللہ۔ اپنے رب کے راستے کی طرف کیسے بلانا؟ اچھی نصیحت سے، جی شرک نہیں کرو، جی جی ایسا نہیں۔ میں ایک فون اٹینڈ کر لیتی ہوں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راستہ بتاؤ، تبلیغ کرو، کیسے تبلیغ کرو؟ اچھی نصیحت کرو، ان سے اچھا بحث کرو۔ دیکھو تین طرح کی تربیت، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو علم کی دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ ایک وہ ہوتا ہے اچھے پیار سے محبت سے بولو سن لیتے ہیں، یہ ایک ہے کہ سن کے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہم کیا بنے؟ اللہ نے دلیلیں دے دیا، ہمیں دلیلوں پہ دلیلیں دی ہیں، ہم لوگ ایک بھیجا اچھا ہوتا ہے، جو ڈالیں اس میں چلا جاتا ہے، ایک بھیجا ہوتا ہے کہ نہیں ہم جو پوچھ رہے ہو ہے کیا، دیکھو تین طرح کی نصیحت ہے۔ اچھی نصیحت، ان سے ایسے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ میں کر رہی ہوں نا بحث، آپ کر رہے ہیں نا قرآن سے، بے شک تمہارے رب اس کو خوب جاننے والا ہے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا اور وہ راہ پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم تکلیف دو تو ایسے ہی تکلیف دو جیسے تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور غم نہ کھاؤ اللہ پر، اور جو فریب کرتے ہیں ان سے تنگی میں دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری امت کو کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے پروردگار، جو ہم پڑھے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ واقعی ایک رب، ایک مولا کو مانتے ہیں، اے اللہ اس عورت کے جیسا نہ بنا جو سوتی بناتی تھی اب توڑ دیتی تھی۔ ہم عمل کرتے ہیں جا کے کہیں جھوٹ بولتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں غیبت کر دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں ضائع کر لیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں کرتے ہیں کسی کو بہتان لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری ہم چیزوں سے اپنی سارے نیکیاں کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ بس تو راضی ہو جا، ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے ہم بھکاریوں کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔